میرے ابو بینک میں ایک اعلیٰ آفیسر ہیں اور میری امی گھریلو خاتون۔ میرے ابو میں اکڑ اور غرور بہت پایا جاتا ہے، جبکہ میری امی بہت ہی ملنسار عبادت گزار خاتون ہیں، اور میرے گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں۔ وہ میری امی اپنے نوکروں کو اتنا پیار کرتی ہیں کہ ہم سے پہلے نوکروں کو کھانا دیتی ہیں، اور نوکر بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت مخلص ہو کر کام کرتے ہیں۔ میرے ابو کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی، لیکن میری امی اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ میرے ابو بینک میں بہت اچھے ملازم ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو میرے گھر میں بہت ساری گاڑیاں بھی ہیں اور میرا گھر بہت بڑا بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے چچا جو بدقسمتی سے تعلیم حاصل نہ کر سکے، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک کریانے کی چھوٹی سی دکان کھول لی۔ ان کا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے، چھوٹے سے گھر میں۔ اسی وجہ سے ہم میں اسٹیٹس کا بہت زیادہ فرق تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے ابو ہماری امی کو ان سے ملنے کو منع کرتے، لیکن ہماری امی نہیں مانتی، اور جب بھی موقع ملتا ہمیں اپنے چچا کے گھر ملوانے لے جاتی۔ اور ہمارے چچا بہت ہی زیادہ اچھے تھے، اور جب بھی ہم جاتے ہمیں ٹافیاں، چنگم اور چپس دیتے، اور ہم لوگ بڑا خوش ہوتے، وہاں جا کر بہت مزے کرتے۔ اور یہ جب بھی ابو کو پتہ چلتا، ابو امی سے غصہ کرتے، لیکن امی کہتی، بھائی میں تمہاری طرح نہیں ہو سکتی کہ تم جیسے کسی سے نہیں ملتے، میں ہر ایک سے ملتی ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ رشتہ داروں سے کیوں نہیں ملنا چاہیے۔ ہمیں رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے سب سے اچھی طرح ملنا چاہیے۔ یہ ہماری اسلام میں بھی اس چیز کا حکم ہے، اور ہمیں معاشرتی طور پہ بھی ان سب اقدار کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے سب سے بڑے بھائی محسن تھے، اور وہ بہت ہی زیادہ ذہین، خوبصورت، فطین تھے۔ جہاں بھی بیٹھ جاتے الگ ہی نظر آتے، مگر بہت صاف گو اور منہ پھٹ بھی تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے اکثر لوگوں سے ان کی نہیں بنتی۔ پڑھائی میں بھی وہ بہت تیز تھے، کلاس میں اول آتے۔ ان کو سب سے زیادہ چچا جان کے گھرانے سے شغف تھا۔ فارغ وقت میں وہاں چلے جاتے، اور وہ بھی ان کو پسند کرتے۔ میرے والد کو اپنے افسر ہونے کا بہت غرور تھا اور احساس بھی تھا، اپنے بھائی کو کمتر سمجھتے تھے۔ وہ ہمارا چچا کے گھر جانا اور ان کے گھر وقت گزارنا بالکل بھی پسند نہ کرتے تھے، اور بلکہ منع بھی کرتے تھے۔ ابو کسی کو اپنے حلقے میں یہ نہیں بتاتے تھے کہ میرا ایک بھائی بھی ہے جس کی کریانہ کی دکان ہے، کیونکہ اس بات کو کہنے سے ان کی شان میں کمی آتی تھی، اور اپنے ان رشتہ داروں کا ضرور ذکر کرتے تھے جو کہ اسٹیٹس میں ہم سے اوپر ہی تھے، اور اسی بات کو لے کر ہماری امی کو بہت برا لگتا تھا۔ جب میرے ابو کو یہ پتہ چلتا کہ محسن چچا کے گھر جاتا تو بہت سخت خفا ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب بھی ہمارے بچوں کے رشتے ہوں گے اعلیٰ گھرانوں میں ہی کریں گے، اور وہ اعلیٰ گھرانے والے پہلے یہی چھان پھٹک کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمارا رشتہ جڑنے جا رہا ہے ان کا خاندان کیسا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہتے کہ کاش یہ بھی پڑھا لکھا ہوتا، آفیسر بن جاتا تو میری لوگوں کے سامنے ایسی سبکی نہ ہوتی۔ ابو جان کی نظر میں دیگر پیشوں کی کوئی بھی عزت نہ تھی، وہ تو بس آفیسر ہونے ہی کو سب کچھ جانتے تھے۔ ابو کے اس رویے کی وجہ سے چچا ہمارے گھر نہیں آتے تھے، اور جب ہم جاتے تھے تو ہماری بڑی آؤ بھگت کرتے تھے۔ امی نے ان لوگوں سے اپنے طور پر ناطہ رکھا تھا، ان کی خوشی غمی میں از خود شریک ہوتی تھیں، لیکن محض ابو جان کی خفگی کے خوف سے کھلم کھلا ان سے نہیں ملتی تھیں۔ یوں ہمارے خاندان میں عجیب سے احساسات رواں پائے گئے۔ ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے ملتے تھے اور ان سے پیار بھی کرتے تھے، اور ابو سے اس بات کو چھپاتے تھے۔ اس طرح سے ہم اپنے باپ کو خوش رکھتے تھے۔ بس چلتا تو ان کی سوچ ہی بدل دیتے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ہم بڑی کلاسوں میں پہنچ گئے۔ حسن بھائی نے BA کر لیا تو ان کو ملک سے باہر جانے کی سوجی۔
ابو چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی اعلیٰ افسر کی بیٹی سے شادی کر لیں اور اس کے ذریعے باہر نکل جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی۔ ابو ایسے آفیسرز کی اپنے گھر میں دعوت کرنے لگے کہ جن کی بیٹیوں کے لیے وہ ایسے رشتے چاہتے تھے کہ ہونہار لڑکوں سے ان کے رشتے ہو جائیں تاکہ وہ ان کو باہر سیٹل کر دیں، اور یہی ابو بھی چاہتے تھے، اور آفیسرز کی دعوتیں وغیرہ کرنے لگے۔ محسن بھائی کو بڑے گھرانے میں رشتے کے لیے راضی کرنا چاہا ابو نے، مگر ان کو وہ لڑکیاں پسند نہیں آئیں۔ ان دنوں لڑکیوں کے باپ اس قدر صاحب حیثیت تھے کہ وہ محسن کو اپنے خرچے پر باہر حکومتی ذرائع سے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم دلا سکتے تھے، بزنس کرا سکتے تھے اور دولت مند بنا سکتے تھے۔ میرے والد کو اپنے بیٹے کے رویے کا بڑا دکھ تھا۔ محسن والد کی سوداگرانہ باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، بلکہ دوسروں سے زیادہ اہمیت اپنے آپ کو دیتا تھا۔ اس کے برعکس وہ چچا جان کے گھر دوڑے جاتے تھے۔ دراصل شروع سے ہی بھائی چچا اسعد عتیقہ کو پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ شادی کے آرزومند تھے۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے مجبوراً امی ہی سے کیا، مگر ہم عتیقہ کو چاہتے ہوئے بھی ابو کے خوف سے نہ بتا سکے۔ محسن بھائی نے بتلایا کہ شادی کروں گا تو عتیقہ سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ میری یاد رکھ لیں۔ بہت کوششوں سے وہ اپنے بل بوتے پر بیرون ملک جانے میں کامیاب ہو گئے، اور جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ کر گئے کہ عتیقہ کی خبر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے اس کی کسی اور سے شادی ہو جائے۔ اگر اس کے رشتے کی سن گن ہو تو خبردار کرنا مجھے، میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ 3 برس بعد وہ بیرون ملک سے وطن واپس آ گئے۔ انہی دنوں عتیقہ فائنل ایئر میں تھی اور ابھی تک اس کے رشتے کی کہیں بات طے نہ ہوئی تھی۔ محسن بھائی نے جب ہر طرح سے اطمینان کر لیا تو وہ دوبارہ بیرون ملک جانے کی سوچنے لگے۔ اس بار امی اور میں نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے یہی کہا، ایک بار اور میرا جانا ضروری ہے، اگلی بار آؤں گا تو عتیقہ سے شادی کروں گا۔ چچا جان اور چچی سے کہہ دینا کہ انہوں نے بیٹی کا رشتہ کہیں اور نہیں کرنا۔ اگر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو میں گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور آپ لوگ بھی ہماری شادی کی تیاری کر کے رکھنا۔ گھر والوں نے ان کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ ہم سب ہی ابو کے مزاج سے واقف تھے۔ چچا بھی ان کا علاج جانتے تھے۔ میں نے ان کو محسن بھائی کا پیغام پہنچا دیا، اور محسن ہی نہیں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ عتیقہ میری بھابھی بنے۔ میں نے کہا تھا، بیٹی تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو تمہارے ابو کی ہے۔ تمہارے ابو بڑے افسر ہیں، اور رہی محسن کی چاہنے کی بات تو یہ وقت کا جوش ہے۔ اس عمر میں سبھی نوجوان ایسا سوچتے ہیں۔ تم اپنے والد کو کہو، اگر وہ عتیقہ کو بہو بنانا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
السلام علیکم دوستوں، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ یہ تھا پارٹ 1، اور آپ ہمیں اپنی کمنٹس کے ذریعے رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ ہمیں بتائیے کہ محسن کی شادی عتیقہ سے ہوگی یا نہیں، یا اس کہانی کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔